مہربانی. جب بھی سندھ گورنمنٹ کے امپلائیز کے اوپر تکلیف کا وقت آیا ہے تو میڈیا نے ماضی میں بھی بھرپور طریقے سے ہماری مدد کی ہے اور ہمارے جو بھی ہم جینوئن ایشوز اور جائز ایشوز لے کر آتے ہیں ان کو میڈیا کی طرف سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے. میرے دوستوں، سندھ امپلائیز الائنس سی، جس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی تمام طرح ایسوسیشن، جس میں واز، سبسا، پیٹرف، ایپٹا، لورسکا، لوکل گورنمنٹ اور ایپٹا کے تمام تر یونٹس جو ایجوکیشن سے باہر ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ریونیو ڈپارٹمنٹ، ایریگیشن، مقصد سندھ گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں سب کے ملازمین، ان کے ساتھ سندھ گورنمنٹ نے جو بھی اس سال 2025 اور 26 کی جو بجٹ اناؤنس کی ہے وہ سندھ ملازم دشمن بجٹ ہے. سی کے پلیٹ فارم پہ جہاں سپنا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے تو ہم نے سب ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پہ، سی کے پلیٹ فارم پہ اس بجٹ کو سی نے ریجیکٹ کیا ہے. اس وجہ سے اس مہنگائی کے دور میں جہاں وفاقی گورنمنٹ اپنے ملازمین کی سیلریز بڑھائے، 2021 سے اس طرح کی ریجیکشن الاؤنس دیا دے، اور یہاں جمہوریت پسند حکومت کی دعویٰ کرنے والے لوگ جو سندھ میں بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے ملازمین کے لیے ڈی آر اے کی مد میں 2021 سے آج تک 1% بھی انکریز کچھ نہیں کیا. اور سندھ حکومت کی جو جس پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس کی لیڈرشپ کے چیئرمین بلال بھٹو صاحب نے اسلام آباد میں وفاقی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا، پرائم منسٹر سے، کہ پاکستان کے اندر ملازمین کی سیلریز 50% بڑھائی جائے. وفاقی گورنمنٹ نے وہ 10% بڑھائی، پھر ڈی آر اے کے طور پر 30% بڑھائی، اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے ریجیکٹ کیا کہ یہ فگر کم ہے، 50% بڑھائی. اور یہاں اپنے صوبے میں، سندھ صوبے میں ان کی اپنی حکومت ہے اور 10%. اسلام آباد میں ڈیمانڈ ہے 50 کی اور یہاں انہوں نے 10% بڑھائی. کیا کی سمجھ گئے؟ ہم نے سندھ گورنمنٹ کو اپنا میمورنڈم دیا کہ ہم اس بجٹ کو رد کرتے ہیں اور مہنگائی کے حساب سے جو ہے وہ ڈی آر اے بھی دیں. تین ڈیمانڈز ہم نے رکھی ہیں کہ سندھ کے تمام تر ملازمین گریڈ 1 سے 22 تک ان کی سیلری 70% بڑھائی جائے، اور ڈی آر اے ڈسپیرنٹی ریجیکشن الاؤنس وہ 50% ہے، کیونکہ آپ نے اسلام آباد میں جب کہا ہے 50 تو سندھ میں 10 کیوں، ہمیں 50%. اور تیسرا جو ایٹم ہے ہمارے چارٹر ڈیمانڈ کا وہ ہے گروپ انشورنس اور بین الفند. جو ہمارے ریٹائرڈ ملازمین ہیں، پینشن ہولڈرز ہیں، ہم نے کہا ہے ان کی پینشن میں بھی اضافہ کریں، اور یہ پیسے جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے امپلائیز کے اپنے پیسے ہیں. ہر منتھ ان کے گریڈ وائز ڈیٹیکشن ہوتی ہے، اور یہ گروپ انشورنس اور بین الفند کا پیسہ گورنمنٹ کے پول میں ہے. اور ہمارے پیسے کے اوپر سندھ گورنمنٹ بڑی انجوائے کر رہی ہے. ہمارے ملازمین کے پیسے کے اوپر یہ جو بھی انشورنس پالیسی رکھنے والی جو کمپنیز ہیں وہ بھی انجوائے کر رہی ہیں پیسہ ہمارا. ہم نے کہا کہ جب 60 ایئر پہ سندھ ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی ملازم ریٹائر ہو، ان کے پیسے کا چیک ان کو اسی دن ملنا چاہیے. یہاں کیا سسٹم ہے سندھ صوبے میں کہ 60 سال کے اندر اگر کوئی ملازم دیر کر جائے تو یہ بینیفٹ مرنے کی صورت میں دیں گے، یا 60 کے بعد ریٹائر ہو گیا اور 65 ایئرس کے اندر 65 سال کے اندر اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر یہ پیسے ملیں گے، ورنہ 65 سے ایک دن بھی زیادہ ہوا تو یہ پیسے نہیں دیں گے. کیوں بھائی؟ پیسہ تو ہمارا ہے، ہمارے اسکیل وائز آپ نے ڈیٹیکٹ کیا ہے تو ہمارے پیسے کے اوپر آپ کی بادشاہی کیوں ہے؟ یہ 3 ڈیمانڈ ہم نے رکھے اسے جمہوری حکومت کے سامنے.
اور گورنمنٹ نے وہی روایتی مظاہرہ کیا، کوئی ٹاکس، کوئی اس سے چارٹر ڈیمانڈ کے گفتگو نہیں کی. اور 30 جون کو سندھ امپلائیز الائنس کے پلیٹ فارم پہ کراچی پریس کلب ہم اکٹھے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں سندھ گورنمنٹ کے ملازمین وہاں اکٹھے ہوئے، اور ہم نے کیا اناؤنس کیا تھا کہ کراچی پریس کلب سے سی ایم ہاؤس کے باہر پرامن دھرنا ہوگا. جتنا چیف سیکرٹری سندھ کا ذمہ دار ملازم ہیں، ہم بھی اتنے ہی ملازم ہیں سندھ گورنمنٹ کے امپلائی، اور ذمہ دار لوگ ہیں. گریڈ 1 سے 21 گریڈ تک اس الائنس میں گورنمنٹ کے ملازمین شامل ہیں. سی ایم ہاؤس کے باہر جمہوری حکومت کی دعویٰ کرنے والے لوگ، ان کا سی ایم بیٹھا ہے. ہم وہاں جا رہے تھے کہ ہم بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہے، ہماری آواز آپ سنیں اور سیلری بڑھائیں. یہی ہمارا موٹو تھا، یہی ہمارا مقصد تھا، اور کوئی نہیں تھا. لیکن سندھ حکومت نے وہی ماضی کی طرح واٹر کین کا استعمال، شیلنگ، گرفتاری، جو ان کو کرنا تھا کر دیا. ان کے بیچ میں سی ایم نے ایک ٹیم بھیجی تھی، سندھ کے سینئر منسٹر سید ناصر شاہ کی سربراہی، انہوں نے ٹاسک کی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں 1 ہفتے کی مہلت چاہیے، ہم ہوم ورک کریں گے، پھر آپ کی سیلری بڑھائیں گے. ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ ڈیلے ٹیکس یوز کر رہے ہیں، یہ ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ ٹال مٹول پروسیجر دے رہے ہیں. ہم نے ریجیکٹ کیا، نہیں بھائی، ہم پروٹیسٹ ہمارا آئینی حق ہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پاکستان کے ہر شہری کو رائٹ دیتا ہے کہ اپنی آواز بلند کرنے کے لیے جو ان کے حقوق ہے وہ آواز بلند کرے. ہر کوئی نہیں سننے والا ہے یہ، لیکن یہ ڈیس حکومت ہے، یہ ہم ان کو ڈیس حکومت کہتے ہیں سندھ حکومت کو، جنہوں نے یہ آواز نہیں سنی. پھر انہوں نے بڑی طاقت کا استعمال کیا. میں سلام پیش کرتا ہوں حیدرآباد پریس کلب کے دوستوں کے توسط سے کہ سندھ کے ملازمین نے بڑے فخر انداز سے اس طاقت کا منہ توڑ جواب دیا، اور کراچی پریس کلب کے بعد ہزاروں کی تعداد میں رات 12 بجے تک اکٹھے رہے، اور 300 جو ہمارے لیڈر اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے ملازمین اریسٹ تھے، ان کو آزاد کیا گیا. میرے دوستوں، ہم نے نیکسٹ ڈے کو ہنگر اسٹرائک کی کراچی پریس کلب کے باہر. پھر ہم مسلمانی محرم کا منتھ تھا، اور ہم نے 5 دن اپنا احتجاج پوسٹ پون کیا تھا، ملتوی کیا تھا محرم کی وجہ سے. پھر ہم نے کہا تھا 9 تاریخ ہم حیدرآباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کریں گے، اور یہ 5-6 دن سے حکومت کو مل گئی. ابھی بھی آپ کی توسط سے سندھ گورنمنٹ کو پھر بھی ہم موقع دے رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ کو اور بھی ہم چانس دے رہے ہیں کہ جمہوری حکومت کے دعوے دار ہمارا چارٹر ڈیمانڈ آپ کے پاس ہے. ابھی تو آپ کے بلوچستان پروونس نے بھی اناؤنس کر دیا، کے پی کے گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کر دیا، وفاقی گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کر دیا، پنجاب گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا. جمہوری حکومت کیوں خاموش ہے یہاں سندھ صوبے میں؟ تو ہم اور بھی ان کا موقع دے رہے ہیں. سندھ امپلائیز الائنس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کراچی کے بعد جو ہزاروں کی تعداد میں دھرنا لگا، سی ایم اور ان کی ٹیم سوئی ہوئی ہے. ان کو نیند میں اٹھانے کے لیے ہم نے 21 تاریخ منڈے کو اسلام آباد ایوان صدر کے باہر دھرنے کا اعلان کیا ہے. تمام تر سندھ کے ملازمین، سندھ کے تمام تر ملازمین، تمام تر ڈپارٹمنٹس کے، اور اس الائنس میں جو لیڈرشپ ہے اس سے باہر بھی، ان کو بھی انوائٹ کرتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ چلیں. 21 تاریخ ایوان صدر کے باہر وہاں کہیں گے، وہاں نیشنل انٹرنیشنل میڈیا ہوگی، وہاں ان کو بتائیں گے کہ پورے پاکستان میں وفاقی گورنمنٹ اور پروونشنل گورنمنٹ نے اتنی سیلریز بڑھائی ہے، اور سندھ حکومت نے یہ 10% دی ہے. اس لیے اور بھی 21 تاریخ میں کچھ دن ہیں، ہم نے اپنا جو ہے ہوم ورک کمپلیٹ کر دیا. یہ ہماری جنگ، یہ ہماری اسٹرگل 1 دن 2 دن کی نہیں ہے. اساں یہ اسٹرگل جس ٹائم سندھ امپلائیز الائنس جا کئی مطالبات سندھ گورنمنٹ حل نٿي کرے، پہلے کا 22 گریڈ تائیں اس ٹائم ہی اسٹرگل جاری رہندی. جيڪڏهن سندھ گورنمنٹ سمجھے تي ته ملازم ٿڪي پوندا يا ان کي بھولا ڪڏهن نه پنهنجي حق جا پنهنجي حقوق جي حاصلات لاءِ اسان جي اسٽرگل جاري رهندي. ان ۾ ڪيترو ٽائم لڳي، هاڻ باب انجام سندھ گورنمنٹ جي گورنمنٹ ۾ آهي ته اسان ایوان صدر جي ٻاهراں وڃڻ جو مقصد اهو आहे ته
सदर पाकिस्तान में इन पार्टी सां रिलेटेड आहे। उन जे हुकुम ते पार्टी जो चेयरमैन बिलाल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खे डिमांड कई 50% पगार वधाइण जी। ऐं बिलाल भुट्टे जी ब्राह हुते बिलाल हाउस आहे। असां सम्झूं था त मुराद अली शाह खे उतां को हुकुम मिले त मुराद अली शाह साहब सिंध जे मुलाज़िमनि जी का सैलरी वधाए ऐं सिंध जे मुलाज़िमनि सां इंसाफ़ करे। तो मुझा दोस्तों, मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और माजी की तरह हमें ये यकीन है और ये जो भी मजलूम को जो भी मजलूम की आवाज़ है आपके तवज्जुह से बड़े अवाम तक वो पहुँचाए। तो अभी हैदराबाद प्रेस क्लब से ये हमारा मैसेज, ये हमारी आवाज़, ये लाइव पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी वर्ल्ड सुन और देख रही है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हक सच की जीत होगी और इंशाअल्लाह ताला फतह होगी। और भी जितने हमारे स्टेप होंगे, हमने कहा है कि 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, जितना भी लगातार स्ट्रगल जारी रहंदो और स्ट्रगल एंड थींदी। हिकिड़ी सूरत में गवर्नमेंट जब एक प्रोटेस्ट खत्म कयो, आप प्रोटेस्ट खत्म कंदासीं, पर वो हिकिड़ी सूरत आहे। उहा कहिड़ी सूरत आहे त सैलरीज़ वधायो 70% सिंध जे मुलाज़िमनि जी 1 खां 22 ग्रेड ताईं, DRA ॾियो 50% जेको तव्हां इस्लामाबाद में ऐलान कयो आहे, ऐं ग्रुप इंश्योरेंस ऐं बैनुल फंड ॾियो। ये 3 शयुनि सां एहतिजाज अज़ ख़त्म थी वेंदो। पेंशन बेनिफिट जेके असांजा पेंशन होल्डर उन्हनि जी पेंशन वधायो 70%। बजट का पूरे हफ्ते का आप दोस्तों ने सबने देखा कि 8 रुपए से ज्यादा पेट्रोल महंगा हो गया, 10 रुपए आपकी डीजल हो गई। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये जमहूरी बजट है। तो ये अलायंस उस वक्त ये जारी रहेगा जब तक हमारे ये मसाइल हल होंगे। आप सबकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।